بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بڑے کیسے بنیں، اس عنوان پر ہم آپ کے سامنے معلومات پیش کریں گے۔ یہ چنندہ اور منتخب اقوال کا مجموعہ ہے۔ اسے میں نے بہت زمانے تک اکٹھا کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، اور اس کے بعد میں اسے بہت سے لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں۔ اسے جو بھی سنتا ہے وہ بہت مستفید ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ دعائیں بھی دیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیا جائے تاکہ لوگ اسے مستفید ہوں اور اسے سنیں۔ انشاءاللہ آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ منور ہو جائے گا۔ اصلاً یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، شخصیت سازی۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں آدمی کام کرتا ہے تو اس کی شخصیت سازی کی جاتی ہے اور اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس سے اس کے اندر کافی تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے سائنس کی دنیا میں، انجینئرنگ کی دنیا میں، طب کی دنیا میں، یا اس طرح کے اور بہت سارے میدان ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی تطویر الذات، شخصیت کو عظیم بنانے کے لیے کیا کیا جائے۔ کل ملا کر کے اسی کا میں نے نام دیا ہے، ہم بڑے کیسے بنیں۔ تطویر الذات ایسا نظام جس سے آدمی کی ذات اور سلوکیات میں مسلسل عمل اور جد و جہد سے اضافہ اور ترقی ہو، ذات بھی اچھی ہو جائے اور اس کا سلوک بھی اچھا ہو جائے۔ کیسے اچھا ہو جائے؟ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اور جد و جہد سے۔ تطویر الذات کے اسالیب، وہ اسلوب کیا ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کی شخصیت کو بنایا جا سکتا ہے، سنوارا جا سکتا ہے اور اسے عظیم کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں ذیل میں کچھ حکمت کی باتیں دی جا رہی ہیں، ان کو اپنا کر آدمی اپنی ذات اور شخصیت کو نکھار سکتا ہے اور اپنے کو بڑا بنا سکتا ہے۔ یہ اب یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ کل 50 نکتے ہیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں اور بہت شاندار ہیں۔ آدمی کے اندر جو کمی ہے اس کی تعین کرے اور پھر اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں سے ہر آدمی کے اندر نقص ہے، انسان ہے تو اس کے اندر نسیان بھی ہے اور اس کے اندر نقص بھی ہے، تو وہ دیکھے کہ اس کے اندر نقص کہاں ہے اور اس کو دور کرے۔ کمی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے مطلوبہ محنت اور وقت صرف کرے تاکہ وہ ہدف اور مقصد کو پالے۔ یعنی کمی کس نوعیت کی ہے، کمزوری کس طرح کی ہے۔ جس نوعیت کی کمزوری ہو اور وہ جس چیز کی متقاضی ہو، محنت کرنا ہے، کچھ کھانا ہے، دوا دینا ہے، انجیکشن لگانا ہے یا کیا، تو اسی حساب سے کام کرے۔ نمبر 3، وہ نمبر 2 ہے، یہ نمبر 3، وقت کو منظم کریں، وقت کو مرتب کریں، ہر عمل کے لیے وقت مقرر کریں، کاموں کو اولیت اور اہمیت کے اعتبار سے تقسیم کریں۔ یہ وقت ہماری زندگی ہے، یہ وقت یہی ہماری الوقت من عمرک۔ ہمارے ایک استاذ جو افریقہ کے تھے، آخری دن نصیحت کی تھی کہ الوقت من عمرک فلا تضیعہ، کہ بچوں یہ وقت یہ تمہاری زندگی ہے، یہ زندگی کا جز ہے، تم اسے ضائع نہ کرو۔ تو ہمیں وقت کو مرتب کرنا ہوگا
وقت کو منظم کرنا ہوگا۔ نمبر 4، وقت ضائع کرنے اور اساسی و بنیادی کاموں کی بابت اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ناکامی گلے کا ہار بن جاتی ہے، جبکہ آدمی کے اندر اسے کرنے کی بھرپور قدرت ہوتی ہے اور مطلوبہ مہارت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن ترتیب اور سیٹنگ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کام خراب ہو گیا اور ناکامی اس کی مقدر بن گئی۔ نمبر 5، دوسروں کی رائوں اور افکار کو سنیں۔ ہم خود سنائیں گے تب ہمارے اندر اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہم سے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم دوسروں کی رائوں کو سنیں، دوسروں کے افکار کو سنیں اور ان سے استفادہ کریں، تب ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ بولنے سے زیادہ سننے کی کوشش کریں، یہی افضل ہے۔ نمبر 6، مشکلات کے باوجود عزم و ارادہ پختہ رکھیں، امیدیں وابستہ کریں، رکاوٹ اور پریشانی پر حوصلہ نہ ہاریں، گھبرائیں نہیں۔ اس میں کئی نکتے ہیں، کل ملا کر کے جو ہمارے سامنے دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہے، تو ہمیں اس کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے کامیاب لوگوں کی حالت زندگی اور ان کی کامیابی کے قصوں کو پڑھیں۔ دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی میں ناکامیاں بھی آئی ہیں، پر وہ ان سے گھبرائے نہیں، انہوں نے اپنا عمل جاری رکھا اور ناکامی کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکا، اپنی صلاحیت اور قدرت کا استعمال کیا، اپنی اختراعی اور ابتکاری صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، چاہے وہ ہمارے محدثین ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، سیرت نگار ہوں، مورخین ہوں، یا ایک ہی بات کے زمانے میں جب سائنس وجود میں آیا تو سائنسداں ہوں، یا موجودہ زمانے میں زندگی کے مختلف میدان میں ناکامیاں آئی ہیں اور ان لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا اور یہ دیکھا کہ ناکامی کہاں سے آ رہی ہے، پھر اس کی اصلاح کی تو کامیاب ہو گئے۔ نمبر 8، مہذب، تعلیم یافتہ اور شریف لوگوں سے تعلقات پیدا کریں تاکہ ان کی فکر، اخلاق اور علم سے مستفید ہوں۔ ہمارا دوست شریف ہو اور ان کے اندر علم ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف فلم کی باتیں کرے، کرکٹ کی باتیں کرے یا ادھر ادھر کی اول فول باتیں کرے، ایسے آدمی سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا۔ تو ہمارا دوست مہذب ہو، تعلیم یافتہ ہو اور شریف ہو۔ نمبر 9، فاسد اخلاق کے حامل افراد اور منفی کردار کے لوگوں سے دور رہیں۔ ان کی صحبت اختیار کرنے سے برائی کے جراثیم اس کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاس وہ لوگ جائیں جو ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو یہ جو فاسد لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں، عام قسم کے کمزور لوگ نہ جائیں ان کے پاس، لیکن جو مضبوط ہیں، جو طاقتور ہیں اور جو بھرپور طریقے سے ان سے بحث کر سکتے ہیں، ان سے مناظرہ کر سکتے ہیں، ان سے مناقشہ کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور جائیں نہیں، ضرور جائیں تاکہ ان کو نصیحت کریں اور بحث کر کے دھیرے دھیرے ان کے دل و دماغ سے برائیوں کو کھرچ دیں۔ نمبر 10، اپنی معلومات میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں، خاص طور سے اپنے تخصص کے میدان میں۔ ہمارا جو میدان ہے، ہمارا میدان حدیث کا ہے، ہمارا میدان ادب کا ہے،
ہمارا میدان تفسیر کا ہے، ہمارا میدان سائنس کا ہے، تو جس میدان میں آدمی ہے اس میدان میں برابر پڑھتا رہے، اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہے، یا اس کے ٹاپک پر لیکچرز ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس سے جائے اور اٹینڈ کرے۔ اگر جا نہ سکے تو بعد میں اس لیکچر کو موبائل سے سن لے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ کسی سے نہ جلیں اور اس کو حسد کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس بابت سوچیں کہ اس کو یہ عظیم کامیابی کیسے حاصل ہوئی۔ اپنے نفس پر اعتماد کریں، محنت کریں، مطلوبہ وسائل کو استعمال کریں، کامیابی کے لیے جلد بازی اور مکر و فریب سے دور رہیں، اور ہیلہ بازی بھی نہ کریں، جلد بازی بھی نہ کریں، اور کام کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور کسی نہ کسی دن کامیاب کرے گا۔ اور اگر کامیابی نہیں آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ حسد کہتے ہیں تمنی و زوال نعمت الغیر، غیر کی نعمتوں کو دیکھ کر کے غیر کے نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا اور اس کی خواہش کرنا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس 2 پہیے کی گاڑی تھی، آج 4 ہو گئی ہے، 4 کی آ گئی، تو ہم نہ جلیں کہ ان کے پاس 4 پہیے کی گاڑی کیسے آ گئی، انہوں نے یہ کیا ہوگا، انہوں نے یہ کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مزید برکت دے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر 4 پہیے سے ٹرک آ گئے، 1 ٹرک، 2 ٹرک، 4 ٹرک، بس، تو یہ بہت اچھی بات ہے، آدمی ان کے لیے دعائیں کرے اور اپنے لیے بھی سوچے، ان سے تجربہ بھی لے اور حاصل کرے کہ آپ نے کون سی ٹیکنیک اپنائی تھی، کون سا طریقہ اپنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور اتنی گاڑیاں اور اتنا فروغ ہوا آپ کے کام کو، آپ کی تجارت کو۔ پھر جو بتائے اسی حساب سے خود بھی کریں۔ نمبر 12، ان عادتوں سے بچیں جو آدمی کے اخلاق و کردار پر منفی اثر ڈالیں گی، نگیٹو، منفی، جیسے نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ عمومی طور پر جتنی نشہ آور چیزیں ہیں سب اس میں آئیں گی، بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور اس گروپ کی چیزیں، تو یہ 2 عنوان ہے۔ نشہ آور چیزیں چاہے وہ پینے والی ہو، گولی کی شکل میں ہو، سونگھنے کی شکل میں ہو، انجیکشن کی شکل میں ہو، یا پھر یہ جو دوسرا عنوان ہے کہ یہ بھی نقصان دہ ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گوا، پان پراگ، عاشقی اور اس گروپ کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب نقصان دہ ہیں، یہ ضرر ایسا ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ آدمی چاہے نشہ آور چیزوں کا شکار ہو یا یہ جو دوسرا گروپ ہے بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ، ان کو چھوڑیں اور چھوڑانے والے بھی ہوں۔ ایک ہے چھوڑنے والا اور ایک ہے دوسرا داعی اور مصلح جو ان برائیوں کو چھوڑاتا ہے۔ تو اس کے لیے تنظیمیں ہونی چاہیے، اور تنظیمیں دھیرے دھیرے بیڑی والوں کو پکڑیں، سگریٹ والوں کو پکڑیں، شراب پینے والے کو پکڑیں، گانجا پینے والے کو پکڑیں، اسمیک پینے والے کو پکڑیں، یا جو انجیکشن لگاتے ہیں یا گولیاں کھاتے ہیں، یا اور دوسری جو ایک دم بہت ماڈرن چیزیں آ گئی ہیں اور نشہ کرتی ہیں۔ تو ایسے شباب کا پتہ لگائیں، ایسے بوڑھوں کا پتہ لگائیں، اور پھر پتہ لگا کر کے ان کا ریکارڈ بنائیں، ریکارڈ بنا کر کے اس کے سلسلے میں میٹنگ کریں اور اپنے دعات کو تربیت دیں کہ دیکھو ہمارے سماج میں ہمارے سماج کی تعداد اتنی ہے، مالیگاؤں کی تعداد اتنی ہے، اس میں اتنے لاکھ مسلمان ہیں،
اتنے لاکھ مسلمانوں میں اتنے لوگ شراب پیتے ہیں، دھیرے 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 اب اپنے اپنے محلے میں جاؤ اور دھیرے دھیرے ان پر کام کرو، اور اس کی جو پوری ترکیب ہوتی ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس میں ان کو پہلے ماہر کریں، اس کے بعد میں ان کو بھیجیں۔ اگر کوئی ان میں سے کسی میں ملوث ہے، پھر وہی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں، تو وہ صدق کے دل سے توبہ کرے، پختہ ارادہ کرے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، اور دھیرے دھیرے ان کا استعمال کم کر دے، اور کم کرتے کرتے ایک دن چھوڑ دے۔ یہ مدت 6 مہینہ تک ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کے رابطہ میں بھی رہے، اس سے کچھ دوائیں بھی لیتا رہے۔ اگر آدمی مذبذب اور ڈھیلا ہے تو شاید وہ کبھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ ڈھیلا ڈھالا DDL جس کو کہتے ہیں بعض لوگ مذاق میں، تو ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا۔ کسی نے بتایا یا خود ہی پڑھا کہ یہ چیز حرام ہے، اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس سے نہیں کھانا چاہیے، تو اس سے بھرپور طریقے سے بچیں اور بچنے کے طریقے اپنائیں۔ ڈاکٹر سے جا کر ملیں اور اس سے دوائیں لیں اور ترکیب پوچھیں۔ اور یہ جو دعات کے بارے میں نے کہا ہے، تو یہ جو دعات ہیں یہ سال بھر کام کریں گے، اور دھیرے دھیرے، روز نہیں ان سے ملیں گے، لیکن جب وہ ہوش میں رہیں تب ان سے ملیں، ان کو ہدیہ دیں، ان کو تحفہ دیں، ان کو دعوت میں بلائیں۔ اسی طرح سے جو بیڑی سگریٹ تمباکو والے ہیں، یا عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بوڑھے لوگ یہ بیڑی بہت پیتے ہیں، اور ان کو سمجھاؤ تو سمجھتے بھی ہیں۔ میں نے یہ کام کیا ہے تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، لیکن میں نے ایک آدھ ہندو کو بھی سمجھایا اور بتایا کہ چچا، دادا، کاکا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ ان کی عمر زیادہ تھی، اب کیا بچا ہے، اب آپ اسے چھوڑ دیجئے، اب تو بیڑی آپ کو کھا لے گی۔ تو کہا ہاں بابو، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاعت المال کہا ہے۔ اس میں مال کا ضیاع ہے، آدمی اسے اپنے پیسے سے خریدتا ہے، خرید کر لاتا ہے۔ دیکھیے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں، اس سے آکسیجن کم ہونے لگتا ہے اور آکسیجن گھٹنے لگتا ہے، منہ میں داغ پڑ جاتا ہے، ہونٹ پہ داغ پڑ جاتا ہے، گلپھڑے متاثر ہوتے ہیں، زبان متاثر ہوتی ہے، یہ نلی متاثر ہوتی ہے، آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور معدہ بھی متاثر ہوتا ہے، پھیپھڑا بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور پیتے 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 آدمی کو ٹی بی بھی ہو سکتی ہے اور کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو عنوان تھا، ان عادتوں سے بچیں جو آدمی کے اخلاق پر منفی اثر ڈالیں گی اور غلط اثر ڈالیں گی۔ نمبر 13، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ سب کے لیے ہے، مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، ممکنہ حد تک اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ان چیزوں کا استعمال کریں جن سے آدمی کی صحت بنے، مناسب غذا کھائیں اور استعمال کریں تاکہ جسم کو مطلوبہ خوراک اور وٹامن ملتی رہے۔ علمی اور فنی طاقت کے علاوہ جسمانی تندرستی اور طاقت بھی مطلوب ہے۔ نمبر 14، جو لوگ فن تدریس سے منسلک ہیں ان کو اپنے ادب یعنی لٹریچر، چاہے عربی ہو، اردو ہو یا انگریزی ہو، مراٹھی ہو، ہندی ہو، اس کو مسلسل فروغ دیں، برابر اس زبان کی لٹریچر کی کتابیں پڑھتے رہیں تاکہ ان کی زبان بہتر سے بہتر ہو جائے۔ یعنی جو فن پڑھا ہے، اس فن کے علاوہ اس میں جس زبان میں تعلیم دے رہے ہیں اور لیکچر دے رہے ہیں، تو اس زبان کو فروغ دیں اور اس میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے فن میں نئی نئی معلومات حاصل کرنے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
यहाँ पर ये तलबा के लिए मैंने लिखा था और मौलमीन की ट्रेनिंग के लिए कि मकतबा शामिला और नेट से नई नई किताबें पढ़ें। यानी ये जो हमारी वीडियो है ऐसे लोग भी सुनेंगे जो आलिम होंगे, पढ़ाते होंगे, लेक्चर देते होंगे, तलबा होंगे जो पढ़ते होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जो इस उन्वान से मुतासिर होकर के इसे सुनेंगे और इंशाअल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। मकतबा शामिला ये ई लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ये हर ज़ुबान में बन चुकी है, बहुत पहले बन चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया जाता है, किताबें बढ़ाई जाती हैं और सहूलत दी जाती है पढ़ने के लिए और उसे इस्तिफ़ादा के लिए। 15 बराबर वर्जिश करें। हमें वर्जिश में कोशिश करनी चाहिए कि कभी ऐसा होता है कि वर्जिश करने के लिए मौका नहीं मिलता है या इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन वर्जिश बराबर करें। लिअन्नल अक़्ल सलीम फ़िल जिस्म सलीम, सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है। और जब आदमी मुसलसल वर्जिश करेगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोज़ाना सुबह को चलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा शाम को या फुटबॉल खेलेगा या इसके अलावा भी जो दूसरी वर्जिश है वो करेगा। वर्जिश में ज़रूरी है कि एक मुअय्यन मिक़दार में वो वर्जिश की जाए, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। तो ऐसी सूरत में आदमी की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये वर्जिश मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। नंबर 16 उलमा और तलबा हर एक को इल्मी मजालिस और दौराते तदरीबिया में शिरकत करनी चाहिए। इससे नई नई बातें मालूम होगी और दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा होगा। नंबर 17 आदमी ज़िंदगी के हर मैदान में नज़ाफ़त और सफाई सुथराई का ख्याल रखे, अपने घर में, अपनी ऑफिस में, अपने मकतबा में, घर के आसपास। इसी तरह अपने आप को खूब बना संवार कर रखें। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाने संवारने ही में लग जाएं, लेकिन यह है कि टिप टाप रखें, अच्छे से एहतमाम के साथ अच्छा और साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, सर, दाढ़ी, मूँछें और सारी चीज़ें उम्दा और वेल मेंटेन। जमालियाती ज़ौक़ बहुत उम्दा और बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 18 शाम को जल्द सोएं और सुबह जल्द उठने के आदी बनें। वक्त पर नाश्ता करें क्योंकि दिन भर का काम इसी से मरबूत है। बग़ैर नाश्ते के नहीं रहना चाहिए। लाज़िमी तौर पर नाश्ता करें, थोड़ा ही करें लेकिन नाश्ता करें। और ये मेरी बात सबके लिए है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, जवानों के लिए और जवान बच्चों के लिए। नंबर 19 थकान के बाद मुनासिब मिक़दार में आराम करें। अगर नफ्स पर सब्र करके और नफ्स पर जब्र करके ज़्यादा काम करेंगे तो बीमार हो सकते हैं और कमज़ोर पड़ जाएंगे। नंबर 20 आदमी जिस समाज में रहता और काम करता है, कभी कभार उनसे ये पूछे कि अगर उनकी नज़र में मेरे अंदर कोई कमी हो या गलती का इर्तिकाब होता हो तो तन्हाई में बता दें। मुमकिन है आदमी कोई काम ऐसा करता हो जिसे वो सही समझता है, अच्छा समझता है, लेकिन फ़ी नफ्सी ही वो शरान गलत है या समाजन उर्फन गलत है, तो फिर उसमें इस्लाह के लिए उसको समझा दें और उसे बता दें। अगर वाकई में कोई नक्स निकलता है तो फ़ौरन उसकी इस्लाह मिलकर कर लें। नंबर 21 अपने आज़ा व जवारिह को पाकीज़ा बनाएं। आँख को पाकीज़ा बनाएं, कान को पाकीज़ा बनाएं, ज़ुबान को पाकीज़ा बनाएं, दिल को पाकीज़ा बनाएं, पेट को पाकीज़ा बनाएं, हाथ को, शर्मगाह को और पैर को। इनसे कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, ना गलत तस्वुर आना चाहिए, ना गलत नज़रें उठनी चाहिए।
नंबर 22, हक को हक और बातिल को बातिल कहने की हिम्मत और हौसला रखें, लेकिन वो बात हिकमत के साथ बताएं। किसी के सामने किसी को जलील ना करें, इसका मनफी असर पड़ेगा और वो हक को कबूल करने के बजाय उसे ठुकरा सकता है और इसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। लेकिन प्यार से उल्फत के साथ और मोहब्बत के साथ जब बताएंगे तो फिर वो इसे कबूल कर लेगा और आपका गिरविदा भी हो सकता है। जिसको कुछ बताना है पहले उस पर कुछ एहसान करें, उसको चाय पिलाएं, उसको कलम दे दें, किताब दे दें, कुरान का नुस्खा हदिया में दे दें। इसके बाद तन्हाई में समझाएं तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 23, खुश मिजाज और हशाश बशाश रहें। फ़लसफ़ियों की तरह हमेशा मुंह बना के और मुंह लटका के न रहें। अलबत्ता मेरा ये भी कहना है कि ज़राफ़त शरई दायरा में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हंसोड़ न बने और ठहाके और लंबे लंबे कहकहे न लगाएं, इससे अल्लाह नाखुश होगा और आदमी का अपना रूप ख़त्म हो जाएगा। 24, आदमी का अपनी शख्सियत के बाज़ अयूब या कमज़ोरी का एतराफ़ करना शुजाअत और बहादुरी की अलामत है। नंबर 25, आदमी जिस मुआशरे में रहता है और काम करता है तो सबसे ऐसे ताल्लुकात कायम करे जो मोहब्बत और एहतराम पर मबनी हो, कट कर न रहे। पड़ोसियों का एहतराम करे, उनसे मिले, ये चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। ऐसा करने से इस्लाम की आफाकियत भी साबित होगी। नंबर 26, आप अक्लमंद की मजलिस में बैठें और साहिब बसीरत आलिम की सोहबत अख्तियार करें। नंबर 27, उस कौम में खैर नहीं जो नसीहत नहीं करते और उस कौम में भलाई नहीं जो नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। नंबर 28, जो चाहें खाएं और जो चाहें पिएं, पर फजूल खर्ची और तकब्बुर से बचें। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ खाएं और हर चीज़ पिएं। इसका मतलब है कि शरीयत ने जिस चीज़ को हलाल किया है उसे खाएं और उसे पिएं। नंबर 29, अगर कोई चीज़ आम कीमत से ज़्यादा सस्ती बिकती है तो वहाँ धोखा हो सकता है। ऐसा देखा है मैंने। अगर कोई आपका फ्लैट या घर ऐसे वक्त में आकर खटखटाए जिस वक्त बाप या शौहर काम पर होते हैं तो दरवाज़ा न खोलें, पहले तहकीक करें कि कौन आया है, उसका चेहरा देखें, उसके बाद में फिर अगर वो पहचान के हैं तो ठीक है, नहीं पहचान के हैं और किसी काम से आए हैं, किसी भी मैदान के हों, तो फ्लैट का दरवाज़ा या घर का दरवाज़ा हरगिज़ न खोलें। नंबर 32, अगर घर में दाखिल होने के लिए नकाब पोश ख़वातीन इजाज़त तलब कर रही हैं और आप उनको पहचानती नहीं हैं तो उनके लिए दरवाज़ा न खोलें। नकाब में मर्द भी हो सकता है और औरत भी, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि फ्लैट खुलवाया घर खुलवाया और अंदर दाखिल हो गए और फटाफट क्लोरोफार्म सूंघा करके उन्हें बेहोश कर दिया और उसके बाद में लूटपाट करके सब चले गए। और देर में क्लोरोफार्म इतना सूंघा दिया कि अब कम से कम आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद में उसे होश आएगा, तब तक वो लोग कहाँ गए कुछ खबर नहीं है। ऐसा हुआ है। नंबर 33, अपनी आमदनी और कमाई के बारे में पड़ोसी या किसी को कुछ ना बताएं। अपने घर का रख रखाव बिल्कुल औसत रखें ताकि चोरों और गुंडों की नज़र में ना आ जाएं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ाब्ता इसकी स्टडी करते हैं और दिरासा करते हैं
کہ کون ترقی کر رہا ہے، کس طرح سے بڑھ رہا ہے، اسی اعتبار سے ان پر وہ چھاپا مار سکتے ہیں یا چوری کر سکتے ہیں۔ نمبر 34، اپنا پیسہ بچائیں اور بصورت امکان اس کی زمین خرید لیں یا سونا۔ زمین خریدنا بہتر ہے کیونکہ زمین عام طور سے اس کی قیمت دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے۔ نمبر 35، آگ کو پٹرول سے نہیں بجھاتے، یعنی اگر کہیں کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو اس کو مناسب انداز میں لیں گے، اچھے انداز میں لیں گے تو وہ دھیرے سے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر بہت غصے سے لیا، سختی کے ساتھ لیا تو پھر وہاں کام بگڑ جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اسی کے لیے بولا جاتا ہے آگ کو پٹرول سے نہیں بجھاتے۔ نمبر 36، آپ کا بچہ سرکش ہے تو شفقت اور محبت میں اضافہ کریں۔ بچہ سرکشی کر رہا ہے، بہت زیادہ مچل رہا ہے تو اس کی محبت میں اضافہ کر دیں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے، دیکھیے پلک جھپکتے ہی بچوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، دھیرے دھیرے آئے گی۔ تو ماں باپ کو صبر کرنا، سختی نہ کرنا، پیار سے، الفت سے، شفقت سے اور محبت سے ان کو مطلب یہ ہے کہ ان کی برائیاں اور ان کے عیب کو ختم کریں تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ نمبر 37، اس آدمی سے مشورہ نہ لو جس کے گھر میں آٹا نہ ہو کیونکہ وہ حواس باختہ ہوگا۔ یہ جملہ امام شافعی کا ہے، ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں جن کی اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے اور عام طور سے سماج میں کہا جاتا ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ میں اقتداء اور پیروی کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت پیاری بات ہے، حکمت کی، بڑی حکیمانہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں اپنی بہت سی کتابوں میں۔ پھر سے سنو اس کو، اس آدمی سے مشورہ نہ لو جس کے گھر میں آٹا نہ ہو کیونکہ وہ حواس باختہ ہوگا۔ جب کوئی بھوکا ہے، جب کوئی پیاسا ہے، ایسی صورت میں وہ کیا مشورہ دے گا اور کون سی اچھی بات کہے گا۔ نمبر 38، کرایہ پر رونے والی عورت حقیقی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ لیست المستاجرہ کالثقلہ، جو کرائے پر عورت لائی گئی ہے وہ حقیقی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی جس کا اپنا بیٹا فوت ہوا ہے۔ نمبر 39، ہم آپ سے دوبارہ تعلقات کیسے استوار کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی کلہڑی کا نشان موجود ہے۔ اس میں ایک بڑے قصے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اس نے کہا تھا، کلیلہ دمنہ میں ہے یہ، کیف اعاودک وہذا اثر فاسق، یہ اس وقت بولتے ہیں جب آدمی نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور پھر اس سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ جس نے دھوکہ دیا ہے یہ پھر اس سے ملنا چاہتا ہے اور اپنے تعلقات اس سے قائم کرنا چاہتا ہے، اس وقت کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ نمبر 40، اگر مشکلات نہ آئیں تو غیروں میں چھپا اپنا اور اپنوں میں چھپا غیر معلوم نہیں ہو پائے گا۔ بہت عظیم جملہ ہے، یہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اگر مشکلات نہ آئیں تو غیروں میں چھپا اپنا اور اپنوں میں چھپا غیر معلوم نہیں ہو پائے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں صاف ہوگا۔ نمبر 41، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے آدمی کے اندر جو چھپی صلاحیت ہے وہ باہر آ جائے گی۔ نمبر 42، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں۔ یہ اے پی جے عبد الکلام صاحب کا ہے اور بہت مشہور سائنسداں اور ہندوستان کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور انہی کا ایک دوسرا قول ہے۔ ان کے حکیمانہ اقوال بھی بہت ہیں۔ نمبر 43، سورج کی طرح چمکنے کے لیے سورج کی طرح جلنا ہوگا۔
تو جس طرح سے سورج روشن ہے تو سورج جلتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے، تو سورج کی طرح چمکنے کے لیے سورج کی طرح جلنا ہوگا۔ نمبر 44، موضوع وقت کبھی نہیں آتا، اس لیے اس کا انتظار نہ کریں، آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے شروعات کریں، جو وسائل آپ کے پاس ہیں ان کی مدد سے آگے بڑھیے، یقیناً آپ کو آگے بہتر وسائل میسر ہوں گے۔ جارج ہربرے، روزنامہ انقلاب سے میں نے اس کو لیا تھا۔ نمبر 45، چھوٹی چھوٹی کوشش اور مسلسل محنت سے بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 46، کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمفرٹ زون سے، محدود دائرے سے باہر نکلیے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح انقلاب برپا ہوتا ہے۔ نمبر 47، کئی کامیاب افراد کی عادت رہی ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنے دن کا آغاز کر دیتے تھے، یعنی ابھی سورج نہیں نکلا ہے اور وہ اپنا کام کاج شروع کر دیتے تھے۔ نمبر 48، سب کو خوش کر پانا ممکن نہیں، لوگوں کی تنقید اور تیغ ستم سے بچا نہیں جا سکتا، اس لیے تم اس کام کو کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہے اور اس کو لازم پکڑو۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ نمبر 49، غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بہادری کا ثبوت دو، یہ امرؤ القیس کا قول ہے، یہ شعر کی زبان میں اس نے کہیں پر کہا ہے۔ اور آخری جملہ ہمارے شیخ معظم مولانا محمد اقبال رحمانی رحمہ اللہ کا ہے، ایک مزاحیہ قول، اگر کھاتے نہ تو پالنے کے لائق تھے، یعنی ان کے کہنے، یہ بس ایک مذاق کے طور پر اور مزاح کے طور پر وہ بڑوں سے بھی کہتے تھے اور چھوٹوں سے بھی کہتے تھے۔ یہ جامعہ سراج العلوم مونڈیار یو پی کے بہت دن تک ناظم تھے، ان کا انتقال حج کے موقع پر مکہ میں ہوا تھا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ اتنی باتیں تھیں، مختلف موضوعات سے ان کا تعلق ہے، 50 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی اور جن پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کرنے کی، اور جہاں بچنا ہے پرہیز کرنا ہے وہاں پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔